بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ 3۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کے ساتھ مدینہ داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، اس کے بعد حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص اور سب سے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک خط حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر یزدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ براہ اللہ میں جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمنوں کی تعداد کی کیا پرواہ،
ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پہ ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور دو کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ بقیہ پارٹ 4 میں۔